تین دوست ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ ان کو راہ میں لوہے کا ایک بڑا ٹکڑا ملا۔ ایک دوست یوں بولا کہ اس لوہے کو جیسے بیکار سمجھ کر پھینک دیا گیا ہے، میں اپنے فن و ہنر کی بنیاد پر اس سے ایک اعلیٰ اور قیمتی شے بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لوہے کا وہ ٹکڑا لیا اور کچھ دن بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی نال تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کاریگری اور فن کی بدولت اس بے قیمت چیز سے یہ نل تیار کی ہے اور اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ دوسرے دوست نے کہا کہ تم نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا، اب مجھے بھی اپنا ہنر اور کمال ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بقیہ ٹکڑا لے کر چلا گیا اور کچھ دن بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند چھریاں تھیں۔ وہ یوں گویا ہوا کہ میں نے اس بیکار لوہے سے یہ چھریاں بنائی ہیں، ایک چھری کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب تیسرا دوست جو ان دونوں کے مقابلہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت تھا، وہ کہنے لگا تم لوگوں نے اس لوہے کی اصل قیمت کو نہیں جانا، اب ذرا مجھے موقع دو۔ وہ کچھ دن غائب رہا، پھر جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اس پیکٹ سے سپرنگ نکال کر دکھائے اور کہا کہ یہ بہت قیمتی سپرنگ ہیں جو جہاز کے انجن میں استعمال ہوتے ہیں، اس ایک سپرنگ کی قیمت 2000 روپے ہے۔ تو محترم سامعین، زندگی کی مثال بھی اس لوہے کی طرح ہے۔ ہم اپنی استعداد اور عقل کے مطابق اس پر کام کرتے ہیں اور پھر اپنی فکر کی بلندی کے مطابق اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، جس نے زندگی کی اہمیت کو جتنا جانا ہے، اسی قدر اس کی زندگی نکھری اور سنوری ہے، اور آج وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے بھی اس نقطہ کو بیان کیا ہے۔ آپ کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طلب کے مطابق کامیابی اور ترقیاں پاتا ہے۔ جس کی طلب جتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی منزل اتنی ہی بلند ہوگی۔ یوں کہہ لیں کہ زندگی کو جو جتنا اہم جانے گا، اس کے عزائم اور اس کے ارادے اسی قدر بلند ہوں گے اور وہ اسی قدر کامیابی اور ترقی کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوگا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر شخص وہ دوا چاہتا ہے جو اس کے درد کے لیے دافع ہو، یعنی ہر شخص اپنی طلب کے مطابق خواہش رکھتا ہے اور اس کے سوا اسے اور کسی چیز کی طلب نہیں۔ بزرگوں میں سے کسی نے خوب کہا ہے، وہ شخص جس کے کلیجے میں درد ہے، وہ اس چیز کا طالب ہے جو اس کے درد کو مفید ہے۔ پھر جس مریض کی بیماری معمولی ہے، اسے موتی اور مرجان کی کیوں کر تلاش ہو کہ وہ اسے خمیرہ مروارید اور دوا المسک میں ڈالے۔ یہ کشف المحجوب کی روایت تھی جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن کے عزائم چھوٹے ہیں، ان کی کامیابیاں بھی چھوٹی ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کی قیمت کا ادراک ہو جائے تو یقین جانیں کہ ہم فضولیات میں ایک لمحہ بھی بسر نہ کریں۔ ہم اپنی ان سانسوں کی قدر کریں۔ یہ سانسوں کی مالا جس دن ٹوٹ جائے گی، اس دن دوبارہ ہم اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ یہ مالا ٹوٹتے ہی ہمیں یہ دنیا چھوڑ جانا ہوگا، اپنی آخرت کو سینے لگانا ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا وقت ہوگا۔ اگر آج اچھا عمل کر لیں گے تو کل ہمیں حساب بھی اچھا مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ان سانسوں کی مالا کی قدر کرنی ہے، ان سانسوں کی مالا کے موتیوں کو اور زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ جتنا ان کو راہ خدا میں
اللہ کے ذکر میں، نیکیوں میں، نیکیوں والی زندگی میں ہم ان کو ڈھال لیں گے، اتنی ہماری سانسوں کی مالا کے موتی قیمتی ہوتے جائیں گے، اور جتنے ان کو فضولیات میں صرف کریں گے، دنیاوی معاملات میں، کھیل کود میں، فضول لغویات میں اور اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تو دیکھنے میں ہم وقت کو گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وقت ہمیں گزار رہا ہے، وقت ہمیں گزار لے گا، زندگی ختم ہو جائے گی اور آخر قبر ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اے انسان، اس چیز کو سمجھ، اپنی زندگی، مختصر زندگی کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھ، اس کو جان کہ مجھے عن قریب اندھیری کوٹھری کا سامنا کرنا ہے، مجھے نزاع کی سختیوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے نیکیوں کا زیادہ راہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ تو اٹھ، ہمت کر، ہمت باندھ، اللہ سے توفیق مانگ اور نیکیوں کے لیے گامزن ہو جا۔ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، جھوٹ، غیبت، چغلی جیسی بیماریوں سے بچنے، سچ بولنے، جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنے، حسن اخلاق کو اپنانے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، کمر باندھ لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک حامی و ناصر ہوگا اور بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم فکر کی پستی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔